اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله أن تصلي على محمد وآله الأطهار. أستغفر الله ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى
بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمة یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. صلوات. یہ ٹھیک نہیں ہے. 1446 ہجری قمری کا چہلوں میں حسینی آپ منا رہے ہیں. آپ کے شہر احمد آباد ناروال میں مرکزی آپ کے امام بارگاہ میں مجلس اربعین حسینی قائم ہے. پروردگار عالم ہر مومن ہر مومنہ جو اس بارگاہ اور مقدس مجلس میں تشریف لائے ہیں، مظلوم کی مظلومہ ماں ہر قدم پہ ان کو اجر عظیم نصیب فرمائے. سیدہ کونین آپ تمام سے راضی رہیں. بانیان معاونین جو بھی اس مجلس میں جس انداز میں شریک ہیں، اللہ ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے. ابتدا میں دعا کر دی ہے کہ آخر پہ دعا کا وقت نہیں ہے، شبی ہی آئے گی اور ماتم کرنا ہے. سب سے اہم دعا یہی ہے، پروردگار عالم آپ کی اور میری سانسوں کے مالک، مظلوم کے خون کے منتقم، صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہماری اس مجلس کو میرا مولا اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب صاحبان توجہ سے صلوات پڑھیں. سورہ مبارکہ سجدہ کی 24ویں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے. بات پہنچ رہی ہے آپ تک. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں امامت اور امام کی ڈیفینیشن بیان فرمائی ہے. میری مجلس میں بیٹھے ہوئے انتہائی معظم معزز صاحبان علم و دانش، کالجز یونیورسٹیز میں پڑھنے والے جوانوں، جب پوچھا جائے کہ قرآن مجید میں اللہ نے امامت کی تعریف ڈیفینیشن کہاں کی ہے، تو یہی ایڈریس آپ کو ہدیہ کر رہا ہو. یہ پہلا اس طرف سے ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ مل جائے گا. میرے بچوں جوانوں، سورہ مبارکہ سجدہ 24ویں آیت میں اللہ نے اپنے بنائے ہوئے امام کی تعریف کی ہے. جو میرے لفظ کے ساتھ تھے ان تک بات پہنچی ہے. اللہ اپنے بنائے ہوئے کی تعریف کر رہا ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے کو بیان نہیں فرما رہا. جن کو توفیق ہو ذرا جلدی متصل ہو جائیں. مجلس آپ کو آسمانی سنانی ہے، ہمیشہ ہر مجلس آسمانی ہوتی ہے. یہ فقیر ایسا ہی پڑھتا ہوں، فقط آپ میرے ساتھ جلدی مرتبط ہو جائیں. پھر ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں. اللہ نے جس کو خود بنایا ہے، اپنے بنائے ہوئے کی نشانیاں بتا رہا ہے. جسے میں بناتا ہوں وہ ہوتا کون ہے؟ بات پہنچ گئی ہے، موضوع بھی سمجھ میں آ گیا. ارشاد ہوا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم بنانے والے ہیں، منہم، ان نبیوں میں سے کچھ کو. بھئی بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی. میں یہیں پر ایک ایک جملے کے ساتھ آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں اور معرفت کا زینہ دینا چاہتا ہوں. اللہ کے کلام سے لذت روحانی لینے کی عادت بنائیں. میں ایک ایک لفظ آپ کے دلوں میں اتاروں گا اور آپ مجھے دعائیں دیں گے. میرے محترم سامعین، خدا کیا فرما رہے ہیں؟ وَجَعَلْنَا، ہم بنانے والے ہیں. وَجَعَلْنَا، میں اسی لفظ پہ ہی رکتا ہوں اور آپ کو علم دینا چاہتا ہوں. ہم بنانے والے ہیں. مالک آپ کیوں بنانے والے ہیں؟ فرماتا ہے اگر میں نے آپ کو کہا، بڑی توجہ کرنا، کہ تم خود امام بناؤ، تم زیادہ سے زیادہ بناؤ گے اپنے جیسا، اور تمہارے جیسا
تمہارا امام نہیں ہو سکتا۔ تو مالک، اب میں دیکھتا ہوں امتحان ہے مولانا آپ کے مجمع کا، تو مولا اے میرے اللہ، جسے تو بنائے گا وہ کون ہوگا؟ فرماتا ہے جسے میں بناؤں گا وہ میری صفات کا مظہر ہوگا، وہ تم جیسا نہیں ہوگا، رہے گا تم میں، کام میرے کرے گا۔ آپ تک جو بات پہنچی ہے تو بولے کیوں نہیں ہے بھئی؟ بات پہنچ رہی ہے میری بات پر۔ میں ایک ایک لفظ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ وَجَعَلْنَا، ہم بنانے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے امام بنانے کا کسی کو حق نہیں ہے، ہم بناتے ہیں۔ امام بنانا اللہ کا کام ہے، اور یہی تشیع کی، میرے جوان بچوں، مذہب کی بنیاد ہے۔ ہم امام، میرا بیٹا، اس کو مانتے ہیں جسے اللہ بنائے۔ کسی چوک پر بیٹھ کر بندے جسے بنائے وہ ہمارا امام نہیں ہوتا۔ بات پہنچ رہی ہے میری آپ تک، تمام صاحبان تک؟ تھوڑا ایک خاص مزاج کی طرح پڑھنے کا عادی ہوں، میں آپ کو متصل کر رہا ہوں اپنے ساتھ، یعنی میری تمہید میں بھی علم اور معرفت کا درجہ ہوتا ہے۔ انتظار نہ کریں کہ میں ایک بات کروں گا تو پھر کوئی نقطہ آئے گا، نہیں، میرے ساتھ چلو گے، کوشش کروں گا ہر مومن موالی عزادار کو ہر لمحے ایک معرفت کا جام ملتا جائے۔ آپ آتے ہیں، میرے اوپر لازم ہے میں آپ کی قدر کروں۔ آپ کی قدر کا معنی یہ ہے کہ آپ کا وقت ضائع نہ کروں۔ جس معرفت پہ بیٹھے ہو، مجلس کے بعد کوئی ایک زینہ میں تو اضافہ ہو جائے، بس جو یہ چاہتے ہیں۔ میں اس طرح کی مجلس آپ کو ہر مجلس میں اسی طرح پڑھتا ہوں، آپ کو اس طرح کی ایک مجلس سنانا چاہتا ہوں۔ وجعلنا، ہم بنانے والے ہیں۔ بس پہلا عقیدہ میرے بچوں کو مل گیا کہ امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ بناتا ہے، جسے خدا بناتا ہے۔ اور اللہ کے بنائے ہوئے میں نا اور لوگوں کے بنائے ہوئے میں بڑا فرق ہے۔ میں ایک تاریخ سناتا ہوں، بڑے آرام سے جا کر دیکھ لینا۔ کوئی بھی تاریخ، عام سی کتاب بھی اٹھاؤ نا، اب میں تاریخ تبری کہوں تو اس میں تو لکھا ہوا ہے، وہ کہیں گے بہت بڑی کتاب ہے، نہیں، عام معمول کی کسی دور میں، آج کل کا مجھے پتہ نہیں، میرے دور میں یہ اسکول کی وہ اسلامیات میں بھی لکھا ہوا ہوتا تھا۔ توجہ آپ کیجئے گا، بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ رسول کے جانے کے بعد مسلمانوں مل کر ایک کو رسول کا خلیفہ بنا دیا، لوگوں نے بنایا۔ امتحان ہے آپ کا ناروال والوں، جملہ کہنے لگا ہوں، لوگوں نے بنایا۔ اور وہ جب منبر پر آئے، سب سے پہلے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ ذہن میں رکھیے گا، آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں بنا دیا۔ وہ جو تاریخی جملہ آپ کو کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، انہوں نے فرمایا اے لوگو، آپ نے مجھے بنایا، آپ کا بڑا شکریہ۔ یاد رکھیے گا، وہ فرما رہے ہیں کہ جب تک میں تمہارا بنا ہوا امام سیدھا چلتا رہوں، میرے پیچھے چلتے رہ جانا۔ صحیح ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں جب تک سیدھا چلتا رہوں، صحیح میری بات پہنچ رہی ہے نا، تاریخ ہے نا، میرے ساتھ میرے پیچھے چلتے رہ جانا، اور اگر میں ہٹ جاؤں راستہ سے مجھے سیدھا کر دینا۔ غور ہی نہیں فرمایا آپ لوگوں نے۔ بھئی یہی تاریخ ہے، جا کر پڑھ لو میرے بچوں، میرے جوانوں، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ انہوں نے آتے ہی فرمایا کہ جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دینا۔ یہی بات ہم مسلمانوں کو 1400 سال سے بتا رہے ہیں۔ جو لوگوں سے سیدھی راہ پہ آئے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ اور سارے بولنا، سارے، اللہ پاک قسم آپ کے انتظار کر رہا ہوں، جلدی میرے ساتھ ہو جاؤ۔ بڑی معراج والی جملہ مجلس آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجلس میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں، سید الشہداء کے لیے پڑھ رہا ہوں، اپنے مولا کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ توجہ کرو کہ اس کے صدقے میں آپ بھی سماعت کر لیں گے۔ کبھی میں سامع کے لیے نہیں پڑھتا، خراج عقیدت اسے پیش کرتا ہوں، اس کے صدقے میں آنے والے سننے والے بھی لے جایا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ کچھ آ جاؤ، جیسے میں پڑھا کرتا ہوں۔ انتہائی توجہ فرمانا، یہ لوگوں کا
बनाया हुआ था, जब बनकर आया तो उन्होंने ये कहा है, और जब मेरे जुमले पर गौर करना, अल्लाह के बनाए हुए को मिंबर रसूल पर बैठने का मौका मिला है, तेरा मेरा मौला अली मिंबर पर बैठकर पहला पहला जुमला कहा, लोगों मुझे पहचानो, अना सिरातुल मुस्तकीम, मैं अली सीधी राह पे चलने वाला फकत नहीं, मैं खुद सिरात मुस्तकीम हूं। जवाब देना इस बच्चे का। सारे फरमाते हैं मैं खुद सिरात मुस्तकीम हूं। मेरे मोहतरम, जो खुद सिरात मुस्तकीम हो उसका माना क्या होता है? यानी जो मुझे मानेगा वो भी सिरात मुस्तकीम पे होगा। और अगर देखना चाहते हो कौन सा सिरात मुस्तकीम से हटा हुआ है, जो मुझे नहीं मानता वही तो हलाक होने वाला। मैं ये वो आए, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। चलो एक बात और भी आप जवानों के लिए फिर कहने लगा हूँ। मुझे एक बड़ा सफ़र करना है आज की मजलिस में मारिफत का, आपका वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। एक जुमला आप जवानों के लिए और कहना चाहता हूँ। मेरे ये भी एक तारीख़ है, बड़ी तवज्जो करना। मुसलमानों ने रसूल के बाद पहला खलीफा बनाया ना, तो मिंबर होता है, रखा करो अपनी बारगाहों में, ज़रूर रखा करो। मिंबर सुन्नत है नबी की। थोड़े बंदे पहुँचे हैं, जिस मिंबर को मेरे नबी ने बनवाया था ना, उस पे अली अली करवाया था। उस पे मन कुन तो मौला हो, फहाज़ा अली मौला कहलवाया था। तो मिंबर यहाँ रखा करो, वो मौला बताने के लिए होता है। गौर ही नहीं किया। आज के मवाली को भी यकीन रहे, मिंबर को देखकर याद आ जाए, इसी पे तो मेरे मौला का ऐलान हुआ था। तो मुसलमानों ने वो बनाया। मिंबर के जीने होते हैं, देखा हुआ है कि बिल्ला मिंबर के क्या होते हैं? जीने होते हैं। तो मुसलमानों ने जब पहला खलीफा बनाया ना, तो जहाँ सरवर कायनात मेरे नबी बैठा करते थे ना, उस जीने को छोड़कर नीचे वाले जीने पर बैठे। जब पूछा गया वजह, कहा अदब है। मुझे देखना से, मैं इन बच्चों के जहनों पे एक लिखना चाहता हूँ। कहाँ से? क्या है? अदब है। जहाँ नबी बैठते थे ना, हम वहाँ नहीं बैठते। गौर नहीं फरमाया। वो तशरीफ़ ले गए दुनिया से, मुसलमानों ने दूसरा बना दिया। उन्होंने पहले खलीफा वाला भी जीना छोड़ दिया और उससे नीचे वाले पर बैठ गए। वो भी तशरीफ़ ले गए और तीसरे खलीफा को मुसलमानों ने बना दिया। उन्होंने नबी समेत 2 खलीफों का जीना भी छोड़ा और कहाँ बैठ गए? तीसरे पर। मैं तारीख़ बता रहा हूँ, अब ये आपकी तवज्जो में देखूँगा इसी तारीख़ी जुमले पर। और जब अली को मिंबर रसूल पर बैठने का मौका मिला, गौर नहीं किया आप लोगों ने, अल्लाह का बनाया हुआ किसी की इजाजत का मुंतज़िर नहीं होता, ये किसी के मुकद्दर में होता है कि उसे मौका मिल जाए। मेरा नबी, मुझे देखिएगा, मेरे अली ने उस जीने पर भी कदम रखा जहां पर तीसरे खलीफा बैठा करते थे। मेरा साथ दीजिएगा, उस जीने पर भी कदम रखा जहां दूसरे बैठा करते थे। उस जीने पर भी कदम रखा जहां पहले बैठा करते थे। वहीं पर जलवा फिगन हुए जहां पर मोहम्मद बैठते थे। और अली ने जुमला कहा, जाओ अल हक को अला महल्ले, आज हक अपनी जगह पे आ गया। हैदर सारे ये आपको ये बात आप तक पहुंच गई। मैं रिवायत आपको पूरी सुनाना चाहता हूँ। ये आप देखिए, वहां पर जलवा फिगन हो गए। एक बात है, गुजरना चाहता हूँ, कुछ और मार्फत के जीने देना चाहता हूँ, फिर कभी किसी मजलिस में। यहाँ पर एक और मार्फत की बात है, उसको छोड़ रहा हूँ। वहाँ जो बैठे ना मेरे अली, अब मुसलमानों ने एक दूसरे को कोहनियाँ मारी। वो देखो, वो नबी की जगह पे बैठ गया। गौर नहीं फरमाया। अरे भाई, उन तीनों ने अदब किया था, ये देखो जाकर वहीं पर
वहीं पर जहाँ नबी बैठा करते थे वहीं पर बैठ गए हैं। मैं एक आपका इम्तिहानी मार्फत वाला जुमला है शेख साहब, मेरे डॉक्टर साहब, मैं आपको एक मार्फत वाला जुमला आपका इम्तिहान लेना चाहता हूँ। जब वहाँ पर बैठा ना, इन्होंने की है सरगोशी। सरगोशी होती है सर को कान में ले जाना, कि वही सुने दूसरा न सुने। अब अली बैठे थे मिंबर पर मकाम नबी पर, इन्होंने की है सरगोशी कि देखो अली वहां पर बैठा है, वही बैठे हुए ने इनकी सरगोशी को सुना। जुमला ज़हन में रखिएगा, इनकी सरगोशी को सुना और ऐनुल्लाह पूरे असहाब पर जमा कर अली फरमाते हैं, ओ लोगों, ये मिंबर तो लकड़ी है जिस पर नबी बैठते थे, मुझे देखो मेरे तो कदम मोहर नबुव्वत पे आया। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। मौला आपके नूर मार्फत में इजाफा फरमाए। फरमाते हैं ये तो लकड़ी का बना हुआ है जहाँ नबी बैठते थे, आपने मुझे अली को पहचाना ही नहीं है। कदम मेरे थे, शान नबी के थे, मोहर नबूवत अल्लाह की लगी हुई थी। नहीं यार, थोड़े बंधु ने समझा है, फिर रुकता हूँ। बच्चों आपके लिए तीसरा जीना, तवज्जो जवानों, बड़ी तवज्जो करें। ये मोहर नबूवत तो सारे मानते हो ना, जितने मुसलमान हैं सारे मानते हैं ना कि मोहर नबूवत थी। सही, उस मोहर नबूवत पे क्या लिखा हुआ था? अभी आपका इम्तिहान है, देखते हैं भी क्या होता है। भाई उस मोहर नबूवत पे क्या लिखा हुआ था? सही, ला इलाहा इल्लल्लाह, यही कहा है ना सबने। इस पर क्या लिखा हुआ था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ पर मुझे देखो, मुझे देखो, किसी को जुर्रत है नबी के कांधा तो अपनी जगह, कहीं पर ये लिखा हुआ हो कलमा, अपना पांव रख के तो दिखा। नहीं 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 नहीं, थोड़े बंदे समझे हैं मेरी बात को। है भाई आज के दौर में, और वो कलमा लिखा हुआ था नबी के शाने के ऊपर, और वहां पर अली ने रखा है कदम। अब समझ आया, हम और है अली और जियो मौला नूरे मार्फत अता फरमाए। मेरे साथ रहो। मैं इन बच्चों के लिए एक बात करता हूँ। ये मुझे दिखाओ बेटा, ये उठाकर मुझे ये किताब उठाएं, किताब उठा दें। मैं एक मिसाल से आपको बात पहुंचाना चाहता हूं। मैं खतीब होने से पहले मौलाना तौफीक दी, मैं 40 साल से पढ़ाता हूं। हाँ, लेक्चर देता हूं, मुझे काम है। ज़रा समझिएगा, हम आम तौर पर, ये इमाम बारगाह है, मस्जिद है, बुज़ुर्गों में ठीक कह रहा, आम तौर पर किताब के ऊपर किताब रख देते, ठीक कह रहा, आम की जो भी किताब हो, लेकिन कोई भी अकल वाला, शऊर वाला किताब पर न पाँव रखेगा न जूता रखेगा। गौर ही नहीं फरमाया मेरी बात के ऊपर। ना पाँव रखेगा, ऐसा है ना जूता रखे। ये एक बात जहन में रखिए। दूसरा, आम किताबें हों, किताब पर किताब रखेंगे। अगर उन किताबों में कुरान हो, गौर ही नहीं फरमाया आप लोगों ने, अगर उन किताबों में क्या हो, कुरान हो, तो दूसरी किताबों को कुरान पर नहीं रखेंगे, कुरान को किताबों पर रखेंगे। बस यही जहन में रखो। सवाल आया भाई, यहाँ लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अली मौला ने वहाँ पर कदम रख दिए हैं, ये क्या हो गया है? मुझे देखना, मुझे देखना, मुझे देखना। तो ये मानना पड़ेगा अली के कदम मोहर नबुव्वत पे ऐसे आए हैं जैसे कुरान पे कुरान रख दिया जाए। अब समझ आया, अली फरमाते हैं मैं नाते के कुरान हूं। पांचवा नतीजा दे रहा हूं,
ہوں مولا آپ کو نور معرفت عطا فرمائے، ولایت کے درجوں میں جیتے رہو اور یہ طے کرتے رہ جاؤ ہم شیعہ امام اسے مانتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا کہ جو قرآن صامت پر بھی آ جائے اور صامت بھی اس کی طرف آ جائے۔ جنگ صفین تھی، میں نے جملہ کو، جنگ صفین تھی، جنگ صفین تھی، مولا علی لڑ رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے حاکم شام نے ایک چالاکی اور سیاست کھیلی، اپنے سپاہیوں کو قرآن بندھوا دیا سروں پر۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے قرآن اٹھا لیا سروں پر۔ اب یہ قرآن انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، علی کے سامنے جائیں گے، علی جنگ نہیں کرے گا، ہم بچ جائیں گے، پھر کہیں سے حملہ کر کے جیت جائیں گے۔ غور ہی نہیں فرمایا آپ لوگوں نے۔ اور وہ اس چالاکی میں بہت سارے بے معرفت مولا کے سپاہی بھی ادھر چلے گئے۔ مولا فرماتے تھے جاؤ جنگ کرو، کہتے تھے انہوں نے قرآن اٹھایا ہوا ہے۔ غور ہی نہیں کیا آپ لوگوں نے۔ یہی معرفت ہے اپنے آپ کو پہچاننا کہ بلا دل لرز رہا ہے یا نہیں لرز رہا۔ ادھر علی ہے، میں ادھر کہنا چاہتا ہوں، ادھر قرآن ناطق ہے، ادھر ان کے سر پہ قرآن صامت ہے۔ دل لرز رہا ہے نا، وہاں والوں کو نہیں لرزنا چاہیے۔ اس بارگاہ میں بیٹھے ہوئے مومنوں کا دل نہیں لرزنا چاہیے۔ وہ گھبرا جاتے تھے، کہتے تھے قرآن اٹھایا ہوا، ہم اس کے ساتھ کیسے لڑیں؟ جب مولا نے 1 2 3 سب کو دیکھا نا، کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں، خود علی نے تلوار نکالی۔ میں دیکھتا ہوں کون سا بندہ جہاں زمین پہ بیٹھتا ہے جو ولایت اور معرفت لینے کے لیے، علی مولا نے تلوار نکالی، اپنا بایاں ہاتھ دراز کیا، صامت ان کے سر سے اڑ کر قرآن علی کے ہاتھوں پہ آتا تھا، علی مار کے کہتا تھا اب سمجھ آئی جہاں ناطق ہو صامت وہی ہوتا۔ بس میں واپس آ گیا۔ یہ 5 زینے معرفت کے میں نے جوانوں دیے ہیں، میری گفتگو کو سننا، یاد کرنا، جنہیں ہم امام بناتے ہیں وجعلنا، انہیں ہم بناتے ہیں، مالک تو بناتا ہے تو ہماری کون سی ذمہ داری ہے؟ فرماتا ہے بناتا میں ہوں، تم پہچان کے مانتے جاؤ، اگر بناؤ گے میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تمہارا کام ماننا ہے، بنانا نہیں ہے۔ بناتا میں اللہ وجعلنا منہم، ان میں سے، منہم کا معنی عربی لفظ ہے، سمجھ لیجئے گا، تذکرہ ہو رہا تھا انبیاء کا، تو اللہ نے فرمایا صحیح ان نبیوں میں سے، من کا معنی ہوتا ہے بعض، کچھ کے معنی میں آتا ہے، یہاں پر کچھ کے معنی میں ہے، یعنی منہم، ان نبیوں میں سے ہم نے کچھ کو امام بنا دیا۔ میرا مالک جتنے نبی تھے سب کو امام بنا دیتا ہے۔ غور ہی نہیں فرمایا آپ لوگ۔ ہے میرا مالک، تمام نبی تھے، پہلی صفت سب کو آپ نے بنایا تھا میرا اللہ، سب معصوم تھے۔ پھر یہ ایک عقیدہ، چھٹی بات سن لو، شیعہ کا عقیدہ سنو، ہم ہر نبی کو معصوم مانتے ہیں۔ اچھا آپ کہیں تو پھر دوسرے کیا؟ میں علم اعتقاد، علم کلام کا 30 سال سے زیادہ پڑھا رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کے جتنے فرقے بھی ہیں نا، فقط ہم شیعہ ہیں، 12 اماموں والے ہیں، علی والے ہیں، جو انبیاء کو معصوم جانتے ہیں، باقی سب معصوم نہیں مانتے۔ غور کرو، اپنے مقدس مذہب کی عزت کو دیکھو، جسے اللہ ہادی بناتا ہے وہ ہر خطا سے پاک ہوتا ہے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں آگے بڑھ رہا ہوں، میری باتوں کو اسی طرح ردیف میں یاد کیجئے گا، میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں۔ فرمایا ہم نے نبیوں میں سے کچھ کو امام بنایا، پروردگار سارے تیرے بنائے ہوئے تھے، سب کو امام بنا دیتا، کچھ کو امام بنا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا امام بنانے کے لیے دائرہ کیا ہو۔ خدا نے مخلوق بنائی، میرا ساتھ دینا، علم لے کر معرفت لیا کرو، علم لے کر ولایت کا درجہ لیا کرو۔ مجھے دیکھنا، اللہ نے پوری کائنات بنائی، کائنات میں سے کس مخلوق کو چنا؟ انسان کو۔
ठीक कह रहा हूँ? पूरी कायनात में से किसको चुना? इंसान को, अशरफुल मखलूकात है। फिर इंसानों में से किसको ऊपर लेकर आया? मुसलमान को। मुसलमानों में से किसको बुलंद किया है? साहिब ईमान को। गौर ही नहीं फरमाया आप लोगों ने। फिर साहिबान ईमान में से कौन बुलंद है? जो साहिबान विलायत वली हैं। मैं आपको सिलसिला देने जा रहा हूँ, इनको ले लीजिएगा। साहिबान विलायत है जो वली हैं। फिर वलियों में से कुछ को मासूम बनाया, उन मासूमों में से सबको नहीं, कुछ को नबी बनाया। यार ये मेरी याद रखना, मेरी बात को एक तरतीब आपको हदिया देकर जा रहा हूं। उन वलियों में से सबको नहीं, कुछ को मासूम बनाया। फिर सब मासूम को भी नबी नहीं बनाया। फरिश्ते मासूम हैं, नबी नहीं है। गौर ही नहीं फरमाया मेरी बात पर। हैं वो नबी, वो मासूम है लेकिन नबी नहीं है। फिर उन मासूम में से कुछ को नबी बनाया। सब नबी हैं, रसूल नहीं है। मैं कैसे आपको हदिया करूं? 1,24,000 में से 313 रसूल है, तो रसूलों में से सब उलुल आज़म नहीं है। गौर ही नहीं फरमाया आपने। फिर इनमें से कुछ उलुल आज़म है। अब समझ आएगा मकाम इमामत क्या है, इमाम कौन होता है। अल्लाह जिसको इमाम बनाता है वो चुन 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 के किसी मासूम को इमाम बनाता है। मुझे देखना, नबी थे, मासूम थे, सब इमामत की, इमाम होने की, इमाम बनने की लियाकत नहीं रखते थे। मासूम होकर भी, ठीक कह रहा हूं, मासूम होकर भी इमाम बनने की लियाकत नहीं रखते थे। यही हम बताना चाहते हैं। हम कुरान पे अमल करने वाले हैं। आओ हमारी मजलिसों में, इमाम बारगाहों में तुम्हें कुरान मिलेगा। कुरान में अल्लाह हमें बताना चाहता है हर मासूम इमाम नहीं बनता। मुसलमान तू गैर मासूम को कैसे इमाम बना रहा? तू गैर मासूम को। परेशान तो नहीं हुए हो? मजलिस में आप पढ़ने लगा हो? नहीं, मेरा अपना मिजाज है ना भाई। थके तो नहीं हो? नहीं, जो बंदा कहेगा ना थक गया हूं, नहीं, मैं बड़ा आराम से बात करने वाला बंदा हूं। कम से कम कहूंगा उसकी तवज्जो नहीं थी। जितना मैं पढ़ चुका हूं, साल का थका हुआ हो वो थकावट उतर सकती है। इतना जो मैं पढ़ चुका हूं वो ऐसा था। ये तो हो ही नहीं सकता। कोई और ख्याल जहन में तो नहीं है? डॉक्टर साहब कोई देर वाला मसला तो नहीं है? नहीं, कोई चक्कर नहीं है। तो फिर थोड़े से विलाई शादाबी वाला चेहरा दिखाओ ना। मौला आपके नूर मारिफत में इजाफा फरमाए। जिसे फरमाते हैं वजअलना मिनहुम, हम नबियों में से कुछ को इमाम बनाने वाले हैं। अब समझ आया शिया किसे इमाम मानते हैं। हम नबी को नबी मानते हैं, हर नबी को इमाम नहीं मानते हैं। गौर ही नहीं फरमाया आपने। ये फ़कत मेरा नबी है जो नबी भी है, रसूल भी है, इमाम भी है। मेरे नबी से पहले एक और नबी हमें नजर आता है जो नबी भी है, रसूल भी है, इमाम भी है। उसे कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इन्नी जाओ एलोकलिन्नाओ से इमामा। हजरत इब्राहीम नबी बन चुके थे, रसूल बन चुके थे, खलील बन चुके थे, उलुल आज़म बन चुके थे। फिर अल्लाह ने फरमाया हम आपको इमाम बनाने वाले हैं। तो ये तो फितरत का कानून है। बड़े ओहदे के बाद छोटा ओहदा नहीं दिया जाता। ओ बाबा, छोटे ओहदे के बाद बड़ा ओहदा। मेरी बात आई है ना? अच्छा, ये बच्चा बैठा है मैट्रिक में, किस क्लास के हो बेटे जी? मैट्रिक का है ना? अब ये मैट्रिक का बच्चा है। आप इसको कहो आओ बच्चे, मैं आपको प्राइमरी की सनद देता हूँ।
गौर ही नहीं किया आपने मेरी बात को। इस बच्चे को कहो, आओ बेटे मैं आपको प्राइमरी की सनद देता हूँ। हम आपको प्राइमरी की सनद देने वाले हैं। अगर अदब कर गया तो इसकी मेहरबानी है, वरना थप्पड़ मार के कहेगा इलाज करो अंकल जी। ये कौन सी बात कर रहे हो? मैट्रिक की सनद मेरे पास है, आप मुझे प्राइमरी की सनद देने आ गए हैं। गौर ही नहीं किया है। जब अल्लाह फरमा रहा है इब्राहिम को हम तुझे इमाम बनाने वाले हैं, मानना पड़ेगा। नबूवत रिसालत खुल्लत उलुल आज़म के बाद फरमा रहा है, तो ये इमामत नबूवत से भी बुलंद है, रिसालत से भी बुलंद है, उलुल आज़म से भी बुलंद है। आवाज सारे जवाब दो यार। या अली मौला, अब समझ आया मेरा बेटा, हम इमाम किसे मानते हैं? हमें इमामत न सिखाने आया करो, ये अल्लाह ने हमें कुरान में बताया है। इमाम कौन होता है, इमाम किसे कहा जाता है? भाई तवज्जो है, हम आपको इमाम बनाने वाले हैं। अब अल्लाह फरमा रहे हैं, मैं गुजर गया बहुत सारी बातें, फिर कभी आया आपको हदिया करूंगा। मैं एक मंजिल तक, आज की मजलिस की उन्वान से मजलिस मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं। हम इन नबियों में से कुछ को इमाम बनाने वाले हैं। मालिक समझ में आ गया, तू ही बनाएगा। ये पूरा मजमा हमारे आबाओ अजदाद, हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लें अल्लाह तेरे कानून पर तेरे बनाए हुए को मानते हैं, हम लोगों के बनाए हुए को नहीं मानते। गवाही हो गई मेरी मजलिस यहां तक मुकम्मल। आगे चलूं। आगे फरमाया वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, जिन्हें हम इमाम बनाते हैं वो हमारे अम्र के साथ हिदायत फरमाते हैं। मैं तर्जमा कर लूं, इसकी तफसीर किसी और मजलिस में। और क्या, लम्मा सब्रू, जिन्हें हम इमाम बनाते हैं वो मंजिल सब्र पे फाइज होते हैं। और क्या, जिन्हें हम इमाम बनाते हैं वह कानू भी आयातीना यूक़िनून, वो हमारी आयात पर यकीन रखने वाले। मैंने तर्जमे की हद तक आपको हदिया कर दिया है। हाँ, ये मेरे ऊपर इत्मीनान कर लो। मैं वो खतीब नहीं हूं जो सुन सुन कर आपको सुनाऊं, हमसे सुन सुन के आपको सुनाया जाता है। गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर है। हम उस बाब मदीनतुल इल्म पर माथे रख रख के लेने वाले लोग हैं। जो जुमला कहने लगा था, इस वजह से इस आयत के ऊपर मेरे 40 लेक्चर हैं, मैंने 10 अशरे पढ़े हैं इस पर। बस ये एतमाद रखिएगा जहन में। मैं वापस पढ़ रहा हूँ। एक बात दरमियान से आज के मौजू के साथ मुत्तसिल करना चाहता हूँ, वरना वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, यहदूना बिअमरिना के लिए मुझे 5 मजलिसें चाहिए। अल्लाह का अम्र क्या है, अल्लाह की हिदायत क्या है? जो अल्लाह के अम्र से हिदायत करे वो कौन होता है? यहदूना बिअमरिना, हमारे अम्र के साथ हिदायत करते हैं। थोड़े से चेहरे वो ऐसे प्यासे नजर आ रहे हैं। एक जुमला कह दूं, वो दिल में आ रहा है कि किबला आप कह कर जा रहे हैं कि 5 बजे से हो रहे हैं। एक जुमला कह दूं, यहदूना बे अमरना, फ़कत अम्र की तारीफ करता हूँ। अल्लाह का अम्र क्या है? अल्लाह का अम्र क्या है? अल्लाह का अम्र कोई नहीं बता सकता, खुद अल्लाह बताएगा। मेरे साथ बोलो तो फिर कहता हूँ, ऐसे नहीं है। नहीं, हाथ छोड़कर, थोड़ा सा हाथ छोड़कर, ऐसे ऐसे शादाब मेरी बात सुनिएगा। जैसे क्लास में स्टूडेंट बैठता है, ये क्लास है मारिफत विलायत की। बस ये लेने के लिए आप ऐसे शादाब देते, मैं आपको हदिया कर रहा हूँ। इंतहाई तवज्जो करो, कुछ कहना चाहता हूँ। भाई ऐसा है, बात मुझे नहीं है। अल्लाह के अम्र की तारीफ कोई और नहीं करेगा। कौन करेगा? खुद अल्लाह करेगा। एक आसान एड्रेस बता रहा हूँ कि बिला बुजुर्ग मेरे पढ़े लिखे जितने बैठे हो मेरी तायीद करोगे। कुरान अभी उठा लेना, सूरह मुबारक यासीन, 2nd लास्ट नंबर आयत। इतना आसान, आखिरी से पहली आयत। उसमें अल्लाह ने अपने अम्र की डॉक्टर से तारीफ की है। तारीफ क्या है? फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। सिवाय इसके नहीं कि अल्लाह का अम्र ये होता है, वो शय को कहता है हो जा, वो हो जाती है।
اللہ کا امر ہے کن، امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کے امر کن سے ہدایت کرے. کن سے بننے والے اور ہے، کن سے ہدایت کرنے والا. حیدری ڈاکٹر صاحب 5 مجلسوں جتنا ایک جملہ میں نے ہدیہ کیا ہے، لے جاؤ اس کو معرفت امامت میں. ہم اسے امام مانتے ہیں جو اللہ کا ارادہ کن اس کے ہاتھ میں ہوتا. تقصیریت کو میں نے ویران کر کے، میں نے نہیں اللہ نے ویران کر کے رکھ دیا. اللہ کا بنایا ہوا امام اس کے امر کن سے ہدایت کرتا. آگے بڑھ جاتا ہوں، پھر کبھی مفصل آگے بڑھ جاتا ہوں. جہاں تک آ گئے اللہ نے ہادی بنائے، اللہ نے بس متصل ہو گیا. ہم ان میں سے بعض کو توجہ کیجئے گا امام بنانے والے سب ہادی ہیں. یہدون بامرنا، ہمارے امر کے ساتھ بولو، ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں، ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں، ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے اللہ جسے بناتا ہے وہ ہادی ہوتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی ہے. ہوتی اللہ کی ہے، ہدایت ملتی امام کے ہاتھ سے ہے. یہ بیچارے بعض نادان آ جاتے ہیں، نادانوں والی باتیں آپ کو سنا جاتے ہیں. ایسی باتیں نہیں سنا کرو، یہ بات ہے ہی ٹھیک نہیں ہے. بابا اگر میرے نبی کے اور علی کے ہاتھ میں اللہ کی ہدایت نہیں ہے تو ہم نے دریا کی اس طرف کسی اور سے ہدایت لینے جانا ہے. غور ہی نہیں کیا میری بات کے اوپر آپ نے. او بابا ہدایت اللہ کی ہے، ہاتھ میرے مولا کا ہے. الحمدللہ رب العالمین. بات پہنچ گئی، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کے عظیم معصوم ہادیوں میں میری عادت نہیں ہے، منت کر رہا ہوں. ابھی تک سمجھو مجلس میں نے نہیں پڑھی. حسین مولا کے صدقے 14 منٹ ایسے سنو جیسے میں نے اب شروع کی ہے. میں نے کہہ دیا 14 منٹ تو 14 منٹ. میں ان ہادیوں میں سے جیسا میرا سید الشہداء دلوں کا بادشاہ حسین ہادی ہے، میں حسین کے ہادی ہونے کی، جو اللہ کے امر سے ہدایت فرماتا ہے. ہادی تو سب ہیں، سب انبیاء ہادی ہیں، تمام معصومین بولو ہادی ہیں. جملہ میرا اتنا ہے، مجھے دیکھنا. معصوم اللہ کے ہزاروں ہادیوں میں دلوں کا بادشاہ حسین نرالا ہادی. ہائے ہائے ہائے، بڑا جملہ کہا ہم نے. ہے وہ نرالا ہادی، ایسے نرالے انداز میں ہدایت کرتا ہے تمام ہادی نبی ہو کر بھی حیران ہے. نرالا کون ہوتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا افضل سب سے، نہیں میں نہیں کہہ رہا لفظ، میں نے کہا نرالا. نرالا کون ہوتا ہے؟ آپ سارے بیٹھے ہیں، ایک جیسے ہیں، با فضیلت ہے، لیکن ایک کے سننے کا انداز نرالا ہے. غور ہی نہیں کیا میری بات کے اوپر. پورا گھنٹہ توجہ سے سن رہا ہے. کوئی کبھی ادھر چلا جاتا ہے، فکر ادھر چلی جاتی ہے، لیکن جو توجہ سے سن رہا ہے وہ اس کو میں کہہ رہا ہوں نرالا ہے. نرالا اسے کہتے ہیں جس کا اپنا پن ہو ہدایت کرنے کا، اپنا انداز اچھوتا ہو. اس کے انداز کو دیکھ کر باقی ہادی بھی حیران ہو جائے. حسین ایسا ہادی ہے، ایسی ہدایت کی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی حیران ہے. جواب دو بابا. مولا آپ کا نور معرفت میں اضافہ فرما. صحیح توجہ بھائی. حسین نرالے ہادی، اپنا انداز ہے حسین کا. اب جتنے بیٹھے ہو سامنے، باہر میں، ادھر ادھر جہاں پر بھی ہو، میں نے 14 منٹ کہے تھے، 1 منٹ اس کو سمجھ لو، 12 یا 13 منٹ اور سن لو. معرفت حسینیت کی معراج ہے، معرفت ہدایت حسینی کی معراج ہے. آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں سے؟ میرا حسین نرالا ہادی، اچھوتا ہادی، اپنے پن کا ہادی، ہمیں نہیں فقط ہادیوں کو حیران کرنے والا ہادی. معصوم ہادیوں کو حیرانی میں ڈالنے والا میرا حسین ہادی.
पहली मिसाल दे रहा हूँ, साथ देना है। हर एक बंदे ने जवान मुझे देखना, मैंने पूरी मजलिस में इतनी तवज्जो नहीं मांगी, अब मांग रहा हूँ तवज्जो, इधर देखना। फितरत का कानून है, सही माजरत के साथ, फितरत का कानून है, किसी के सर पे पड़े सर बचाने के लिए आगे हाथ आता है। गौर ही नहीं फरमाया है ऐसा बेटा? जिसको बात समझ में आ रही है वो बोले। आप ठीक कह रहा हूँ ना? किसी के सर, खुदा न खास्ता कोई किसी के सर पे डंडा मारे, कोई किसी के सर पर कोई चीज मारे, ये फितरत है, ऐसा ठीक कह रहा हूँ ना? और कुछ भी ना हो, हाथ सामने आएगा कि वो उसका डंडा, उसका वार, उसका हथियार डॉक्टर साहब मेरे सर पे न लगे। इम्तिहान है आपके मजमे का, ये मेरे सर पे बोलो न लगे। यानी फितरत का कानून है, सर बचाने के लिए हाथ आता है कि सर बच जाए, हाथ बेशक चला जाए। हुसैन निराला हादी है। शाम में बैठे हुए एक पलीद मलऊन ने मेरे हुसैन से हाथ मांगा था। हुसैन ने फरमाया हाथ नहीं दूंगा, सर कटा दूंगा। हुसैन निराला हादी है, हर कोई सर बचाने के लिए हाथ लाता है, हुसैन हाथ बचाने के लिए सर कटवाता। जिसको आवाज दी हुई है हैदरी, नहीं सुनिएगा, मैंने 12 मिनट और मांगने हैं, 2 मिनट गुजर गए, मेरे साथ चलो। महराज मारिफत है हुसैन के, उसने बैयत का हाथ मांगा था ना मेरे बच्चे। अगर तुझे समझ आ गई मेरी बात, इस तेरे बाबा को भी, चाचा को भी, सबको समझ आ जाएगी। आपको समझाना चाहता हूँ, मेरे लिए आप मेरे सामने बैठे, इंतहाई तवज्जो करो। यजीद ने बैयत का मांगी थी, बैयत के लिए हाथ दिया जाता है। हुसैन ने कहा हाथ नहीं दूंगा। उसने कहा सर कट जाएगा। मौला फरमाते हैं सर कट जाए तो कुछ नहीं, लेकिन मैं हाथ बचाऊंगा। वो हैरान हुआ, मुझे देखना, जिंदगी की तवज्जो जमा करो। वो हैरान हुआ, अरे भाई हाथ दे दे, सर बच जाएगा। हुसैन सर बचाने के लिए, तू हाथ बचाने के लिए तू सर क्यों कटवाता है? यहां से लेकर आखिर तक जो भी बैठा है तवज्जो से सुने। हुसैन मुस्करा के फरमाते हैं ओ पलीद, तुझे मेरे यदुल्लाही हाथ की ताकत का पता ही नहीं है। वो कहता है वो कैसे? फरमाते हैं मेरे यदुल्लाही हाथ में आदम की नबूवत है, नूह की नजावत है, इब्राहिम की खुल्लत है, मूसा की ऐबत है, ईसा की सवियत है। आदम से लेकर खातम तक सबकी नबुव्वतें मेरे हाथ में है। मोहम्मद की खातमियत मेरे हाथ में है, अली बाबा की विलायत मेरे हाथ में है, अम्मा की इस्मत मेरे हाथ में है। मुझसे लेकर भाई हसन से लेकर मेहदी तक की इमामत मेरे हाथ में है। मैं सर कटाऊंगा, हाथ बचाऊंगा। मौला हुसैन, मैं आपकी बारगाह में गवाही दे रहा हूँ, जैसे मुझे चाहिए था मैं इनके लिए पढ़ रहा हूँ। इनको तौफीक दे, जैसे ले जाए, जैसे इनको लेकर जाना चाहिए। है हुसैन निराला हादी? हुसैन निराला हादी है या नहीं? एक और निरालापन सुनाऊं तवज्जो के साथ, अगर बैठे। है हुसैन निराला हादी या नहीं? सर कटाया, हाथ बचाया, मारिफत की मेराज है। अगर सुन लिया आपने, बंदा कोई चीज़ डॉक्टर से बचाता है ना, कहीं रखता है। मैं एक मुहावरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, बड़ी तवज्जो फरमाना। हुसैन ने सर कटाया, हाथ बचाया। हुसैन ने हाथ बचाकर रखा कहाँ? हुसैन ने हाथ बचाकर इस्लाम के सर पे रख दिया। क़यामत तक अगर इस्लाम रहेगा हुसैन के हाथ के सामने। मुसलमान, अगर तुझे ला इलाहा का कलमा मिला हुआ है, ये साया हुसैन के हाथ का है। सारे बोलो यार, बुलंद। निराला हादी, कभी चाहोगे अशरा सुना दूंगा हुसैन के निरालेपन पर। एक बहुत बड़ा निरालापन हुसैन का सुनाना चाहिए। नहीं
میں ایک سنا دیتا ہوں, ہو گیا آخر تک, ایک سنا دیتا ہوں. توجہ توجہ توجہ, ایک سنا دیتا ہوں, ایک سنا دیتا ہوں. نہیں نہیں قبلہ, نہیں نہیں, وہ میں کہہ رہا ہوں اشرے پڑھتا, اشرے میں وہ پڑھوں گا. نہیں نہیں, یہ دیکھو 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 ڈاکٹر صاحب, دیکھو مجھے اجازت دے دیں, میں خدمت میں ہوں. اگر اس مالک نے مہر لگا دی تو پڑھ دوں گا, لیکن ابھی مجھے اجازت دے گے. میں آپ کو بتا دوں گا ساری, کہ مجھے یعنی میں کہنا اچھا نہیں ہے. یہ میں اسلام آباد سے پنڈی سے پڑھ کے آیا ہوں, وہاں سے لے کر کراچی تک اور خارج یعنی باہر کنٹریوں میں سب سے محرم کی دعوتیں ہیں. تو بہرحال میں آپ کو کہہ دوں گا. میں اتنا جلدی آپ کو ایسے وعدہ کر دوں اچھا نہیں لگ رہا. بھائی بات سنیں گے آپ کو, میں ایک معرفت کا زینہ سناتا ہوں آپ کو, ایک معرفت کا زینہ سناتا ہوں. حسین نرالا ہادی, لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ کٹواتے ہیں, حسین ہاتھ بچانے کے لیے سر کٹواتا ہے, کیونکہ حسین کے ید اللہ ہاتھ میں قرآن بھی ہے, تورات بھی ہے, زبور بھی ہے, انجیل بھی ہے, شریعتیں بھی ہے. حسین اسے کہتے ہیں جو تمام نبیوں کی نبوتوں رسالتوں کو اپنی مٹھی میں رکھے. ہاتھ بچایا, ہاتھ بچایا. آج کی مجلس کا آخری زینہ آپ مصاحب کی طرف منتقل ہو جاؤں گا انتہائی, لیکن معرفت اتنی بڑی ہے جتنا میں پڑھ چکا ہوں میرے معیار مطابق اس سب سے بڑی معرفت کا جملہ ہدیہ کر لگاؤ. نرالا ہادی حسین جتنے تھے, ذہن میں رکھنا, جتنے ہادی تھے نبی, بات نبیوں کی ہو رہی ہے, آپ کی اور میری نہیں ہو رہی. ہم ہادی ہیں ہی نہیں, غور ہی نہیں کر رہے ہیں میری بات پر. ہم ہادی نہیں ہیں, ہادی وہی ہے جسے اللہ بناتا. انبیاء ہادی ہے, 14 ہادی ہے, 12 ہادی ہے, 55 ہادی ہے, سمجھ آ رہے ہیں. میرا حسین ہادی ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. توجہ, جب تک وہ زندہ تھے ہدایت کرتے رہے. حسین ایسا ہادی ہے, 1400 سال ہو گئے دنیا سے چلا گیا ہے, غور ہی نہیں فرما رہا, پھر بھی ہدایت دین فرما رہا. تیرا جگر بولے گا, میں نہ لکھوں تو آیا کیوں ہوں. توجہ کرو, اسلام قرآن میں بھی قانون ہے, مجھے دیکھنا. شیطان ملعون نے کہا جب میں اللہ کے ولایت والے ولی کو قتل کر دوں گا تو آگے دین کی ہدایت نہیں جائے گی. جب ہادی کو قتل کر دوں گا, جب ہادی کو قتل کر دوں گا تو ہدایت آگے نہیں جائے گی. تو اس ملعون نے سید الشہداء کو شہید کیا, قتل کیا. خوش ہوا, مجھے دیکھنا, خوش ہوا کہ میں نے ہادی کو جو قتل کر دیا ہے میرے محترم, ہادی کو, اب ہدایت آگے نہیں بڑھے گی. قرآن میں 2 آیتیں ہیں, ایک سورہ آل عمران میں, ایک سورہ انفال میں. یاد رکھنا, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں شیطان نے مکر کیا, اللہ نے بھی تدبیر فرمائی. داد دینی چاہیے تھی آپ کو, کتنا خوبصورت میں نے لفظ استعمال کیا اللہ کے لیے. اس نے مکر کیا, اللہ نے تدبیر فرمائی, اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا. پھر سورہ انفال میں فرمایا یمکرون ویمکر اللہ, وہ ہمیشہ مکر کرتے رہیں گے, اللہ بھی قیامت تک تدبیر کرتا رہے گا. واللہ خیر الماکرین, پھر بھی ہے, اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. ذہن میں رکھیے. تو اللہ کی تدبیر غالب ہوگی نا, بولو بولو, اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب ہوگی نا. اب شیطان ملعون نے یہ تدبیر کی کہ اپنے چیلے یزید پلید کے ذریعے سے اللہ کے نرالے عظیم ہادی حسین کو قتل کروا دیا. جب قتل کیا تو اس ملعون شیطان کا ہدف یہ تھا کہ ہدایت آگے نہیں چلے گی, دین اسلام آگے نہیں چلے گا, آگے کلمہ نہیں چلے گا, قرآن ہدایت آگے نہیں چلے گی, کیونکہ میں نے ہادی کو قتل کر دیا. یہ تو اس کا مکر تھا. اب اللہ کی تدبیر آنی چاہیے تھی نا. کوئی حرج نہیں ہے, میں تھوڑا سا, اتنا بڑا جملہ ہے, بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, آسمان سے بڑا جملہ ہے معرفت کا, اور میں آپ کو قرآن کے جگر سے نکال کر ہدیہ کر رہا ہوں, کیونکہ حسینی کو کریم سمجھ کر اس کو حقائق معرفت کے زمینی نہیں الہی دینے چاہیے. میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں, اپنا ضمیر, اپنا دل تیار کرو, یہ میرا جملہ لے جاؤ.
اس نے یعنی شیطان ملعون نے یزید کے ذریعے سے مولا کو قتل کر کے اپنی طرف سے ہدایت کو ختم کر دیا. تو اب اللہ کی قانون کے مطابق واللہ خیر الماکرین کے مطابق اللہ کو اس سے بڑی تدبیر کرنی چاہیے. اللہ کو ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کو اس سے بڑی تدبیر، بہتر تدبیر، خیر الماکرین بہترین تدبیر ہو جو اس کی تدبیر پہ غالب آ جائے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے نا. اب جگر پہ ہاتھ رکھنا، میں دعا کر رہا ہوں پہلے آپ کے لیے، مولا ان کو دل دے یہ معرفت عظمت حسین لے جائیں. آج میرے مولا کا چہلوں میں نے مجلس اسی کے لیے تو پڑھی ہے، یہ ساری بناتا ہوا اس منزل پہ آپ کو لے کر آیا ہوں کہ حسین نرالا ہادی کیسے ہے. بھئی بڑی توجہ فرمائیے گا، خدا کی طرف سے حسین نرالے ہادی بنے. اس ملعون نے ہادی کو قتل کیا، ہماری زبان میں شہید، اللہ کی زبان میں شہید کیا. اس نے شہید کیا، ہدایت آگے نہیں چلے گی. اللہ نے فرمایا واللہ خیر الماکرین. اس شیطان ملعون مردود پلید، یاد رکھ لعنتی، تو نے اپنا سب کچھ کر لیا، اب اللہ کا تو دیکھ میں تدبیر کیا کرتا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں گویا کہ اللہ فرما رہے ہیں میری تدبیر کو دیکھ، میں ہدایت کو کیسے آگے بڑھاؤں گا. مالک کیسے بڑھائے گا؟ ہادی تو قتل ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ فرمایا میری تدبیر یہ ہے جس کو اس نے قاتل کیا ہے، قاتل کا مقصد تھا ہدایت آگے نہ چلے، میں اسی مقتول پر عزاداری کروا کے ہدایت کرتا رہوں گا. مولا آپ کے نور معرفت میں اضافہ فرمائے. اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، میرے بزرگ بیٹھے ہو، جوان بیٹھے ہو، یہ بات بزرگوں سے زیادہ ہے، سفید ریشوں سے زیادہ ہے، جو زیادہ مجلس سے سنتے ہو آپ سے زیادہ ہے. میں نے عزاداری کی عظمت میں آسمان سے بھی بڑی معرفت کا جملہ کہا ہے. آج سمجھ آیا عزاداری جتنی ختم کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے اتنی بڑھ کیوں جاتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی بہترین تدبیر ہے. سارے بولو یا جواب دو، آخر والو. مولا نور معرفت عطا فرمائے. حسین اللہ فرماتے ہیں میری تدبیر دیکھ، جس کو تو نے قتل کیا ہے نا میں اسی پر رلاؤں گا، وہ اس پہ آنسو بہائیں گے، میرے شجر اسلام کو پانی ملتا رہے گا. میں غم حسین کے آنسوؤں سے اپنے دین کو سرسبز باقی رکھوں گا، میں اپنے قرآن کو زندہ باقی رکھوں گا. اور پتہ ہے سب سے پہلا حکم ہوا سجاد کو تو رو، تیرے دو بھائی حسین کے ساتھ. بڑا جملہ ہے، میری بات آج لے جانا. میں نے پورے پاکستان میں یہ پیغام دیا ہے جو اب میں جملہ کہنے لگا ہوں. میں سید سجاد کی مجلس سے پڑھتا رہا، محرم میں یہی پڑھتا رہا ہوں. اللہ پاک کی قسم حسین کا الیاس اگر شہید ہو سکتا تھا تو مولا زین العابدین 22 سال کے جوان تھے، شہید ہو سکتے تھے نا، لیکن نہیں. فرمایا اس 6 مہینے والے نے، 18 سال والے نے، اس علی حسین نے، حسین کے بیٹے علی نے خون دینا ہے. لیکن زین العابدین آپ نے خون نہیں آنسو دینے ہیں. میں جملہ بدلوں، ماتم کرو تو جملہ بدل کر کہتا ہوں. فرمایا وہ تیر کھا کے نیزہ کھا کے خون دیں گے، تو رو کے خون دے، او تو آنکھوں سے خون دے. کیا بات ہے تمہاری، او تو آنکھوں سے خون دے. یہ وہ تدبیر ہے، ہم نے قطرہ خون سے اسلام کو زندہ کیا. اے سجاد تو اپنے خون کے آنسو سے ہمارے خون کو زندہ رکھ لے، اور قیامت تک ماتمی عزادار رو رو کر اپنے دلوں میں اپنا ایمان زندہ باقی رکھیں گے، کلمہ توحید باقی رکھیں گے. میرے جملے میں نے سنبھال کے آپ کو ہدیہ کر دیے. جتنا سوچتے رہ جاؤ گے میری ان باتوں میں معرفت ملتی چلی جائے گی. بس ان کا کام تھا رونا.
سید سجاد کا رونا آج کیونکہ 20 سفر ہے، جتنا سجاد رویا اتنی ہی زینب عالیہ روئی. ماتم 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 ماتم. اللہ پاک کی قسم جتنا میرا امام سجاد رویا اتنا بی بی عالیہ، کیا بات ہے تمہاری، اتنی بی بی عالیہ بنت علی روئی ہے. علی کی علیہ بیٹی بھی روتی رہی. اللہ پاک کی قسم جہاں بھی موقع ملتا تھا رو کر کہتی تھی ہائے حسین. اگر آج ہے حسین زندہ ہے تو یہ زینب عالیہ کی حیث ہے. میری مجلس آپ کے دلوں پہ لکھی جائے، اللہ کرے آج کی مجلس میری لے جانا. میں آپ کو یہ ہے حسین یا حسین بھی بتاتا ہوں آگے جا کر، تھوڑے سے جملوں کے بعد آپ کو بتاتا ہوں. یہ ہے ڈاکٹر صاحب ہے حسین. یہ کیا ہے حسین. وہ بھی ہے بہن نے کیا تو آج تک ہمیں مل گیا. ماتم کرو تو ایک روایت آہستہ سے سناتا ہوں، ماتم زیادہ کرنا. اللہ پاک کی قسم کربلا سے لے کر شام تک ایک ملعون تھا زجر ابن قیس. سارے کہو خدا کی بے شمار لعنت ہو اس ملعون پر. اس ملعون کی ڈیوٹی تھی، میں نے مقتل میں پڑھا ہے، جہاں پر بھی علی کی عالیہ بیٹی روتی تھی یہ تازیانہ مارتا تھا. اس کا تازیانہ مارتا ہوتا تھا، بی بی کی چیخ بلند ہو جاتی تھی، رو کر فرماتی تو جتنا مار میں حسین پہ ہائے کر کے روئی. او میرا ہائے حسین. میری باتیں لے جاؤ جوانوں، لے جاؤ. آج چہلم کا دن ہے. چہلم کے دن میں روتی رہی. میں دیکھتا ہوں تیسری شخصیت سید سجاد بی بی عالیہ کے ساتھ جو سب سے زیادہ روئی ہے نا، آپ کی چیخیں بلند ہو جائیں گی، وہ حسین کی 4 سال کی بیٹی. پھر یہ روتی رہی. عالیہ روتی تھی تازیانہ مارتے تھے، معصومہ روتی تھی یہ تماچا مارتے تھے. تماچا کھا کر بھی کہتی تھی ہائے حسین، ہائے میرا مظلوم بابا، ہائے میرا پیاسا بابا. اللہ پاک کی قسم روتی روتی شام میں مر گئی سکینہ. اور آج چہلم ہے. فرق یہی ہے، سجاد بھی روتے رہے، بی بی عالیہ بھی روتی رہی. یہ زندہ مزار پہ آ گئے. سکینہ شام میں رہ گئی. میں نے وہاں سے مصائب جان کر شروع کیا ہے، میری باتیں لے جانا. معرفت والا مصائب ہے. روتی رہی. آ گئی کیا قول تاریخ کے چھوڑ دو جو تحقیق ہے. 1 سال کے بعد آئی. 1 سال کے بعد آئی. اب یہ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. 1 سال علی کی علی بیٹی نے گزارے کیسے. کیسے گزارے ہیں. ایک دن زندان میں بی بی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی. تھوڑا سا احساس ہوگا، تھوڑا سا فقط کہ بی بی کس مشکل میں رہی. بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی. مولا سجاد قریب آئے، چادر پہ بوسہ دے کر فرماتے ہیں اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہو. رو کر فرماتی ہے سجاد جو کھانا ملتا ہے، جو پانی ملتا ہے وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے. حسین کے یتیم بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں، میں اپنا حصہ بھی انہیں دے دیتی ہوں. آج 3را دن ہے ماتا، میں نے زندان میں نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا. اب اللہ کی نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتی. کچھ اندازہ ہوگا کیسے آئی. ایک جملہ ضرور کہتا ہوں، چہلو میں نا میں پڑھتا ہوں ذوالجناح کا مصائب پڑھتا ہوں، لیکن یہ ضرور ضروری آپ نے مجھے کہا کہ تھوڑا سا ضرور پڑھی. چہلو میں نا میں نے ان کو ملا کر پڑھتا ہوں آپ کے لیے. سنیے گا. کوئی 1 سال بی بی کا اتنا مشکل گزرا، اتنا مشکل گزرا. میری بات کو غیور بندے سمجھیں گے. ہر کوئی بھول سکتا ہے، زوجہ کو شوہر نہیں بھول سکتا.
کوئی اتنی اجڑی علی کی بیٹی، ماتم کرو یار، کوئی اتنی اجڑی علی کی بیٹی جب مدینہ پہنچی ہے، 12 بیویوں میں بی بی زینب عالیہ بیٹھی تھی، حضرت جناب عبداللہ چلتے ہوئے آئے، وہ جو بیویاں بیٹھی تھی نا، میرا جملہ سننا، شریف خاندان عزت مند بندہ جب مجبور ہو جائے کسی مستور سے بات کرے تو کوشش کرتا ہے مستورات میں جو زیادہ سن کی مستور ہو نا اس سے بات کرے۔ 12 بیویوں میں جن میں جناب فاطمہ کبریٰ بھی بیٹھی تھی، ان میں سے جن میں وہ بھی تھی، جن میں فضہ بھی بیٹھی تھی، غور نہیں کیا میرے جملے پر، ان بیویوں میں جو سب سے بوڑھی جناب عبداللہ کو لگی نا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ضعیفہ بتا سکتی ہے علی کی بڑی بیٹی زینب کہاں بیٹھی ہے؟ یہی کہنا تھا، بی بی سے سنبھلا نہ گیا، رو کر کہہ دیا عبداللہ او مجھے دے، او میں زینب ہوں۔ 1 سال میں یہ ہوا، اجرکم اللہ، بڑے رویا اور روئے۔ میں آپ کے لئے دعا مانگ رہا ہوں، ہمیں بڑا رونا، زیادہ رونا نصیب ہو جائے۔ یہ جتنا روئیں گے اتنا اس قافلہ کے ساتھ زیادہ مل جائے گا۔ اب 22 سال کے بعد یہیں سے دیکھیں میں کس طرح متصل کرتا ہوں ذوالجلال کو، سنیے گا حسین کو کیسے متصل کرتا ہوں۔ 22 سال کے بعد جب کربلا کے نزدیک پہنچی نا، میں آپ کو مقتل سناتا ہوں، میری تخیلات کی بیان نہیں ہوتا، جو کچھ مقتل میں آپ کو سنا رہا۔ جب قریب آئی نا، رو کر کہتی ہے سجاد اونٹ بٹھا میں اترتی ہوں۔ کسی نے نہیں کہا کہ، کسی نے حکم نہیں دیا کہ آپ یہاں پیدل جائیں، نہیں، خود اتر کے کہتی ہے میں چلتی ہوں خود، وہ دیکھتی رہ جاؤں کہاں اکبر کو نیزہ لگا تھا، کہاں میرے غازی کے قلم بازو ہوئے تھے، کہاں میرے اصغر کے ٹکڑے، ماتم نہیں آیا تمہیں؟ او میں دیکھتی چلی جاؤں اس کربلا میں کہاں سے شمر میرے حسین کو لایا، او میں دیکھتی چلی جاؤں وہ مقتل میں کیسے مارتا رہا، اور میں دعائیاں دیتی رہی۔ خود چل کے آئی، خود چل، سننا میرا جملہ، خود چل کے آئی۔ یہ جملہ میری حسرت میں چیلم والے دن ضرور پڑھتا ہوں اور خود روتا ہوں، میں روتا ہوں آپ بھی روئیں گے۔ چلتی ہوئی آئی بی بی عالیہ، اللہ پاک کی قسم پورا بدن زخمی تھا، ہاتھ زیادہ زخمی تھے۔ پوچھو وجہ کیا ہے؟ ایک تو زنجیروں کی وجہ سے، ماتم کرو ماتم والو، اور دوسرا اتنے تازیانے وہ ملعون مارتے۔ بی بی کا اس وقت نام محرم کوئی تھا نہیں، سجاد تھے، ایسے سجاد مولا کا ہاتھ پکڑا، آج کی مجلس کا جملہ کہہ رہا ہوں، ایسے سجاد مولا کا ہاتھ پکڑا، حضرت باقر امام کا ہاتھ پکڑا، اور دونوں کے ہاتھ اپنے زخمی ہاتھوں میں پکڑ کر ہم جناب مولا حسین کی قبر کی مٹی کے اوپر رکھ دیے، رو کر ایک جملہ کہا، فرما دی ہے حسین اپنا سجاد باقر سنبھال، او تیری نسل شام سے زندہ لائی، حسین مجھے اماں کہنے والا۔ حسین بچا لے۔ ایک جملہ اور میں اور کہوں، ہے حسین بی بی کا سنا یا حسین بی بی کا سنو، ہے حسین بی بی کا سنا یا حسین بی بی کا سنو۔ جب وہاں سے چلی نا، چلی، ابھی کچھ قدم دور تھے کہ حسین کی مزار کی مٹی نظر آئی۔ ایسے تو مزار اس وقت بنا ہوا نہیں تھا، مٹی تھی نا، سننا جملہ، ایسے کانپتا ہوا نحیف سا ہاتھ اٹھا، روتی ہوئی کمزور آواز میں علی کی علی بیٹی بولی، لیکن اس وقت بھی لہجہ علی میں بولی، بلا تشبیہ ہاتھ ماتھے پہ کانپتے ہوئے رکھے، مزار حسین کو دیکھ کر کہتی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔
جملہ جو کہنا چاہتا ہوں، 1400 سال پہلے علی کی بیٹی نے سلام کمزور آواز میں کیا، آج 1400 سال تک سب کہہ رہے ہیں سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ ہے آج کی مجلس کا نتیجہ، یعنی ہے حسین بھی بی بی کی بچی ہوئی ہے، یا حسین بھی زینب عالیہ کا ہدیہ ہے۔ آج جتنے وہاں یا حسین کہہ رہے ہیں نا کربلا میں، یہ بی بی کا بچا ہوا ہے۔ اور آخری جملہ سن لو نا آج کا، پھر پیدل چل کے گئی، پھر کربلا میں پیدل چل کے آئی، کربلا کی زمین میں واپسی، کربلا کی زمین میں پیدل چلی تاکہ میرے حسین کو پیدل چلنے والے بھی سلام کریں۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں، بی بی تیری عظمت پہ سلام، ساری تیری امانتیں ہیں تو دے گئی ہے، بس یہاں تک پہنچ گئے ہو جس شبی کے انتظار میں بیٹھے ہو۔ ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں، میں مقتل خود عاشورہ والے دن بھی پورا نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے میں گزرتا ہوں، ایک جملہ سناتا ہوں، اس ذوالجناح آ جائے گا، ہم مل کر اس کو ماتم کرتے ہیں۔ بوسہ دے کر کہتی ہے حسین تجھے بھی بچا لائی، میں نانا کا دین بھی بچا لائی، حسین میں تجھے ایسا بچا لائی، تیرا ذوالجناح تو فرات میں چلا گیا، دیکھ میں تجھے ایسا بچا لائی، 1400 سال کے بعد اس کی شبیہ آئے گی۔ حسین زینب کی محنت دیکھو، وہ تیری شبیہ ذوالجناح کا بھی، ٹھہر جاؤ، وہ تیری شبیہ ذوالجناح کا بھی احترام کرے گے، میں اس طرح تجھے بچا لائی۔ چلو آ گئی ہے شبیہ ذوالجناح، یہ وہی ذوالجناح ہے۔ ذوالجناح کو دیکھیے، میں ایک دو جملے اس ذوالجناح کے کہتا ہوں، اللہ پاک کی قسم یہ اتنا باوفا ہے، اس نے حسین بچایا، بیویوں کو بچایا، جب تک یہ رہا ہے بیویوں کو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اسی کے گلے میں سکینہ بازو ڈال کے فرماتی تھی، مجھے اتنا بتا میرا بابا پانی پلایا یا پیاسا مارا گیا، یا حسین، نہیں، یا حسین کہہ کے آج کا عمل ہے، سمجھ لیں بی بی کی طرف سے، یا حسین کر کے روو بھی صحیح، اس شبیہ ذوالجناح کی زیارت بھی کرو، یا حسین، سارے بلند آواز سے، یا حسین، یا